ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول یہ عشق مشکل ہے کہ کس نمبر 16 لے کے آئی ہوں۔ میرب کو بائے کہتے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی تھی۔ ویسے تو وہ کافی کانفیڈنٹ تھی، مگر اب اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نیا شہر، نئی جگہ، نئے لوگ۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں آئی تو وہاں عجیب ماحول تھا۔ سارے لڑکے لڑکیاں جگہ جگہ کھڑے تھے اور بیچ میں وہ 3 لوگ تھے اور تینوں انگریز تھے جو نئے اسٹوڈنٹس کی ریکنگ کر رہے تھے۔ یار یہ کیا مصیبت ہے، میرب نے تو اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ خود سے کہتے اس نے وہاں سے کھسکنا چاہا تھا جب اس کی کمر کسی مضبوط چیز سے ٹکرائی۔ ایک جھٹکے سے مڑ کر اس نے دیکھا تو کوئی انگریز لڑکی تھی، بھورے بال، نیلی آنکھیں۔ وہ قد میں اس سے کافی بڑی تھی۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے ڈارلنگ؟ ماہی کے بال پیچھے کرتے وہ اسے خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ دیکھو مجھ سے دور رہو، آئی سمجھ؟ میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ اس لڑکی کو پیچھے ہٹاتی وہ آگے بڑھی تھی جب اس لڑکی نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا اور پانی کی بوتل اس پر اچھالی تھی۔ خوف سے اس نے سختی سے آنکھیں بند کی، مگر یہ کیا؟ کچھ دیر بعد جب اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر سر اٹھایا تو وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، دیوار بنے۔ سرمئی آنکھیں، ہلکی بڑی شیو، لمبا چوڑا، گلے میں سلور کی چین پہنے وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ لمحے کو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ سحر انگیز آواز میں وہ لمحے کو اپنا آپ بھول گئی تھی۔ غور کرنے پر اسے اندازہ ہوا کہ وہاں کھڑے تمام لوگ ہی اس شخص کو گھور رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ محض اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ اب باقی سب کی جانب مڑا تھا۔ آئندہ اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی نا تو یاد رکھنا تم سب۔ ڈھکے چپکے الفاظ میں وہ انہیں دھمکی دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، مگر اس کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ ایک اجنبی شخص نے اسے ان لوگوں سے بچایا تھا جو اس کو آج کا دن برباد کرنے پر تلے تھے۔ اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا وہ آگے بڑھا تو وہ بھی فوراً سے اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ جب وہ ایک کمرے میں آیا، یہ ایک بہت بڑا کلاس روم تھا جو اس وقت خالی پڑا تھا۔ آ کر بینچ پر بیٹھا اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ اچھا لگا تم نے بہادری دکھائی، لیکن پتہ ہے نا یہاں جونیئرز اگر زیادہ بولیں تو سینئرز ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اب تو میں نے تمہیں بچا لیا، لیکن آگے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، اس لیے اگر تم ان لوگوں سے بچنا چاہتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ سمجھی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ مطلب بہت صاف ہے، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پرابلم ہو تو بلا جھجک میرے پاس آ سکتی ہو۔ ان لوگوں کی نظروں میں تم میری دوست ہو اور یہ لوگ میرے دوستوں کو کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا لٹل گرل؟ اس کی بات پر حیران ہوتے اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ بڑی جگہوں پر ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت بڑی غنیمت تھی کہ سامنے بیٹھا شخص اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ چلو اب تم اپنی کلاس میں جاؤ، لیٹ ہو رہا ہے۔ جانے کا اشارہ کرتے اس شخص نے سگریٹ نکال کر لبوں سے لگائی تو ماہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کبھی کوئی لڑکا نہیں دیکھا؟ عجیب مزاج کا لڑکا تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ آپ کا نام تو مجھے پتا ہی نہیں۔ عالم، تم مجھے عالم کہو گی۔ اس کا نام سن کر وہ سر ہلاتی وہاں سے خاموشی سے نکل گئی۔ جب عالم نے سرمئی آنکھیں اٹھا کر اسے جاتے دیکھا تھا، چہرے پر پراسرار سے مسکراہٹ آئی تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑے وہ کب سے آسمان کو تکنے میں مصروف تھی۔ بار بار وہ سرمئی آنکھوں سے بے چین کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو ماہے؟ میرب روم میں آئی تو اسے یوں کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا تو پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ یونی میں ریگنگ بھی ہوتی ہے؟ چیئر پر بیٹھتے اس نے میرب کو دیکھا تو اس نے بے اختیار سر پر ہاتھ مارا تھا۔ شٹ! تمہیں کسی نے کچھ کہا ماہی؟ تمہاری ریگنگ ہوئی ہے؟ نہیں، میں بچ گئی۔ عالم کا سوچ کر وہ مسکرائی تھی۔ یونی میں کچھ ہوا ہے ماہے؟ میرب نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ فوراً سے سنبھلتی نہ میں سر ہلا گئی۔ نہیں نہیں، کیا ہونا ہے؟ دراصل وہاں لوگ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے تو تبھی میں نے پوچھا۔ اوہ شکر ہے، میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی تھی، مگر اب تم احتیاط کرنا۔ لیکن اب وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، وہ اترائی تھی۔
کیوں تمہاری ڈیل ہوئی ہے کیا ان سے؟ نہیں، وہ کوئی رشتہ دار تھوڑی ہیں میرے جو میرے ساتھ ڈیل کریں گے. میں اتنی بہادر ہوں کہ وہ لوگ ڈر گئے مجھ سے. اس کے شرارت سے کہنے پر میرب ہنسی تھی. جی آپ بہت بہادر ہیں، اس لیے اب آپ اپنی بہادری کے قصے کل سنانا. ابھی چلو، ماما نیچے ویٹ کر رہی ہیں. اسے نیچے آنے کا کہتے وہ روم سے چلی گئی. اس کے جاتے ہی وہ واپس سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی. وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوئی تھی اور اس بات سے وہ بھی خود بھی انجان تھی. کلب میں اس وقت تیز میوزک آن تھا. ڈانس فلور پر لڑکے لڑکیاں میوزک کے ساتھ ساتھ ڈانس کر رہے تھے. جب اس لڑکے نے ہاتھ کے اشارے سے سائڈ پر بیٹھے عالم کو آنے کا اشارہ کیا تھا. بلیک لیدر جیکٹ، گلے میں پہنی سلور چین، بڑے بکھرے بال جو ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے. سگریٹ کا کش لیتے اس نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر موبائل کو، جہاں ایک میسج اس کی ساری توجہ کھینچ گیا تھا. کھڑکی میں کھڑی آسمان کو تکتی وہ معصوم سی لڑکی تصویر کو دیکھتے وہ مسکرایا تھا. دلفریب مسکراہٹ اس کے مسکرانے پر گال میں پڑتا ڈمپل اپنی جھلک دکھلا کر واپس گم ہوا تھا. وہ بہت کم مسکراتا تھا. لڑکیاں اس کی ایک نظر کے لیے مرتی تھیں، مگر اس کے لیے ان لڑکیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. چین کو منہ میں لیتے اس نے میسج ٹائپ کیا اور پھر رپلائی کا انتظار کرنے لگا. کچھ دیر بعد ہی اس کا موبائل رنگ ہوا تھا. دوسری جانب سے اس کے سوال کا جواب دیا تھا، جسے پڑھ کر اس نے ہاتھ میں موجود گھڑی میں ٹائم دیکھا. گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی. رات زیادہ گہری نہیں تھی. اپنا موبائل جیب میں ڈالتے وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھا تھا جب جیک کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے. "Hey, where are you going?" "بور ہو رہا ہوں، کچھ نیا ہو تو بلانا مجھے." اس کی ناگواری سے کہنے پر جیک نے سر کھجایا تھا. "ابھی میں ایک پرنسس کو ملنے جا رہا ہوں." اس کے جواب پر جیک کی آنکھیں پھیلی تھیں. "But are you serious, man?" "Of course I am serious." جیک کے کندھے پر ہاتھ مارتے وہ آنکھ مار کر کہتا وہاں رکا نہیں تھا. باہر کھڑی اپنی ہیوی بائک کے پاس آتے اس نے ہیلمٹ پہنا اور بائک پر بیٹھتے اس نے جیک کو جانے کا اشارہ کیا. بائک کو جہاز سمجھتے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا. "ماما، میں اور ماہر باہر واک پر جا رہے ہیں." "ٹھیک ہے جاؤ، مگر زیادہ دور مت جانا." ان دونوں کو شوز پہنتے دیکھ کر عائشہ نے ہدایت دی تو میرب نے آنکھیں گھمائی تھیں. "کم آن ماما، یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے." "یہ پاکستان ہو بھی نہیں سکتا، پاکستان بیسٹ ہے نا خالہ؟" میرب کو جواب دیتے اس نے عائشہ کی تائید چاہی جو فوراً سے ہاں میں سر ہلا گئیں. "ہاں، جبھی تو تم دیوانی ہو رہی تھی یہاں آنے کے لیے." "اچھا بحث مت کرو، چلو باہر چلو، دیکھو کتنا حسین موسم ہو رہا ہے، چاندنی رات. اف، آج سے پہلے مجھے واک پر جانے کی کبھی اتنی خواہش نہیں ہوئی." اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر وہ دونوں مسکرا اٹھی تھیں. میرب کا ہاتھ تھامے وہ گھر سے باہر آ گئی. آج پورے چاند نے اس حسین شہر پر سایہ کیا ہوا تھا. چاندنی رات میں وہ سڑک پر چلتی جا رہی تھی. میرب نے خود سے آگے چلتی ماہ نور کو دیکھا. سفید فراک، کمر کو چھوتے بال، چہرے پر موجود تل اور مسکراتے ہوئے گال میں پڑتے ڈمپل. وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی اسے. "میرب چلو نا." میرب کو ایک ہی جگہ رکے دیکھ کر اس نے مڑ کر اسے پکارا تھا. "ماہے، میں پانی پی کر آتی ہوں، پلیز تم کہیں جانا مت." "اف، اچھا جاؤ، جلدی آنا، میں یہی ہوں." سائڈ پر رکھی بینچ پر بیٹھتے اس نے میرب کو جانے کی اجازت دی تھی. "اللہ پاک، آپ نے یہ دنیا واقعی بہت خوبصورت بنائی ہے." آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتے اس نے بے اختیار کہا تھا جب اچانک اسے لگا کوئی اس کے پیروں میں آ کر بیٹھا ہے. فوراً سے اس نے نیچے دیکھا تھا جہاں ایک چھوٹا سا وائٹ پپی اس کے پیروں میں بیٹھا ہوا تھا. "او چھوٹو بیبی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟" اس چھوٹے سے پپی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. وہ ایک پیٹ لور تھی. اس کی بڑی خواہش تھی کہ گھر میں ایک پیٹ ہو، مگر بنفشی اس بات کے سخت خلاف تھی. "او، میرے بیبی کو بھوک لگی ہے." پپی کے بھاؤ بھاؤ کرنے پر اس نے جھک کر اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا. "آپ کے پاپا کہاں ہیں بیبی؟ آپ کیوں ایسے باہر گھوم رہے ہیں؟" اس کی کمر سہلاتے وہ اس سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ واقعی اس کے سوالوں کے جواب دے گا. "بیبی، آپ کو پتہ ہے آج یونی میں کچھ لوگوں نے مجھے تنگ کرنا چاہا، مگر پھر ایک ہیرو کی انٹری ہوئی اور انہوں نے مجھے بچا لیا." وہ اسے اب اپنی باتیں بتا رہی تھی
جب اچانک ہی وہ پپی اس کی گود سے نکل کر بھاگا تھا۔ ارے کہاں بھاگ رہے ہو؟ گم ہو جاؤ گے، واپس آؤ۔ وہ اس پپی کے پیچھے بھاگی تھی جس کی سپیڈ بہت تیز تھی۔ وہ بنا پیچھے دیکھے اس پپی کے پیچھے آئی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کٹی ڈال کی طرح وہ ایک کشادہ سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہٹتے ہی ایک تیز رفتار کار وہاں سے گزرتی چلی گئی۔ خوف سے اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا اور ایک جھٹکے سے اس نے سر اٹھا کر خود کو بچانے والے کو دیکھا تو ساکت ہوئی تھی۔ اپنا خیال خود رکھتے ہیں، ہر بار میں بچانے کے لیے نہیں آؤں گا، وہ مخصوص ٹھہرا ہوا لہجہ۔ عالم، اس نے زیر لب اس کا نام پکارا تھا۔ وہ اب جھک کر اس پپی کو اٹھا رہا تھا۔ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنی سرمئی نگاہیں اٹھائے اس نے ماہے کو دیکھا تھا۔ چاند کی روشنی ان دونوں پر پڑ رہی تھی۔ میں اس پپی کے پیچھے۔ کیا یہ آپ کا ہے؟ ہاں میرا ہے، مگر وفادار نہیں، ہر وقت مجھ سے دور بھاگ جاتا ہے۔ پپی کے گلے میں پٹا ڈالتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ ماہے نے دھڑکتے دل کے ساتھ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھے عالم کو دیکھا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ غلط بولا کیا؟ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے سوال کیا تو ماہے بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ میں تو آپ کو نہیں دیکھ رہی۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر وہ بولے بنا نہیں رہ سکا۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ میں چلی جاؤں گی، زیادہ دور نہیں ہے میرا گھر۔ پیچھے مڑتے وہ فوراً سے بولی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ واقعی راستہ بھول گئی تھی۔ میں نے کہا نا جھوٹ مت بولا کرو، تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا۔ آ جاؤ میرے پیچھے۔ آپ کو میرا گھر پتہ ہے؟ اس کے ہم قدم ہوتے اس نے حیرت سے عالم سے پوچھا تھا۔ یہ جو میرا کتا ہے نا، اس کے پاؤں میں جو بیلٹ ہے اس میں ٹریکر فٹ ہے، کیونکہ یہ چھوٹا پلہ یوں ہی بھاگ جاتا ہے۔ آپ اسے پلہ تو نہیں بولے، یہ تو کتنا کیوٹ ہے۔ عالم اس کا معصوم سے جانور کو پلہ کہنا اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ کتے کو کتا نہیں بولوں تو کیا بولوں؟ آئی برو اچکا کر اسے دیکھتے عالم نے سوال پوچھا تھا جس پر اس نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ چلتے معصوم سے پپی کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کا ہے اور آپ نے اس کا ابھی تک کوئی نام نہیں رکھا؟ اس کی آنکھوں میں حیرت سے دیکھتے وہ لمحے کو رکا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں جن پر گھنی پلکیں سایہ افکن تھیں۔ کیا ہوا؟ اسے خود کو تکتا پاتے اس نے پوچھا تو وہ سنبھل کر آگے بڑھا تھا۔ نہیں، میں نے اس کا کوئی نام نہیں رکھا۔ کیا میں اس کا نام رکھوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ وہ پھر سے اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ وہ بہت تیز چل رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں آتے اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ رکھ لو نام۔ وہ بہت بے نیازی سے چل رہا تھا اور اس کا ساتھ ماہ نور کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ٹافی، اس کا نام ٹافی رکھ دوں؟ ٹافی کچھ عجیب سا نام نہیں ہے؟ آئی برو چکاتے عالم نے اس کو معصوم چہرے کو دیکھا تو اس نے نام سر ہلایا۔ نہیں، یہ اتنا سویٹ ہے، اس کا نام ٹافی ہی ہونا چاہیے یا پھر کینڈی۔ تم جو چاہے اسے کہہ لو۔ اور وہ رہا تمہارا گھر۔ اسٹریٹ کے کارنر پر رکتے عالم نے کہا تو وہ چونکی اور مڑ کر سامنے دیکھا جہاں دور سے ان کی اسٹریٹ نظر آ رہی تھی۔ تھینک یو عالم، آپ نے آج 2 دفعہ میری ہیلپ کی۔ نو پرابلم، اسے جواب دے کر وہ رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی ماہے کو لگا جیسے روشنی چلی گئی ہو۔ دل میں ویرانی سی چھائی تھی اور ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ ماہے کہاں گئی تھی تم؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی تمہیں یار۔ میرب اسے دیکھتے ہی فوراً سے اس کے پاس آئی تھی۔ یار میں یہیں تھی، بس واک کرتے آگے چلی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ میرب کو عالم کے بارے میں کچھ بتا ہی نہیں سکی۔ اچھا اب چلو گھر چلیں، سردی بڑھ رہی ہے، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اس کا ہاتھ تھامے میرب آگے بڑھی تو ماہے نے مڑ کر اس جگہ کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں کھڑے تھے۔ حسین مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ ہو گئی بات ماہے سے؟ روم میں آتے یشم نے بیڈ پر بیٹھی بنفشے سے پوچھا تو جس پر بنفشے نے منہ پھلا کر یشم کو دیکھا۔ آپ بات مت کریں مجھ سے یشم، میں نے آپ کو کہا تھا کہ پرمیشن نہیں دینی، مگر آپ نے تو ایک نہیں سنی میری اور بھیج دیا اسے اتنی دور۔ ہم سے اس کی ہر ضد پوری کر کے ہم نے اسے ضدی بنا دیا ہے۔ ارے بھائی بیا، اتنا غصہ؟ بنفشے کے غصے بھرے انداز پر یشم نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ وہاں کون سا گھومنے گئی ہے؟ پڑھنے گئی ہے، واپس آ جائے گی۔ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اسے گئے۔ کیسے گزریں گے یہ دن یشم؟ میں تو ابان کے جانے کے خلاف تھی۔
آپ نے نور کو بھی بھیج دیا۔ یہ بھی ہے، اب مجھے اپنی غلطی کا بری طرح احساس ہو رہا ہے۔ یشم کے افسوس بھرے انداز پر بنفشے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسی غلطی؟ 2 کی جگہ 4 بچے ہونے چاہیے تھے تاکہ آپ کا دل لگا رہتا۔ یشم کی شرارت سمجھتے وہ شرم سے لال ہوئی تو یشم کا کہکا بے ساختہ تھا۔ ریلیکس کرو، 6 مہینے کی بات ہے، اور ویسے بھی یہ سب ضروری تھا نا؟ سر ہلاتے اس نے یشم کی کندھے پر سر ٹکایا تھا۔ سرمئی آسمان کی چادر نے پورے مانچسٹر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کلاس میں ونڈو کے پاس بیٹھی وہ کام کرنے میں مصروف تھی جب باہر ایک دم سے شور اٹھا۔ اس نے سر اٹھا کر باہر کی جانب دیکھا جہاں اب بارش ہولے ہولے برسنے لگی تھی۔ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں تانیہ؟ فٹ بال گراؤنڈ، تانیہ نے موبائل پر سے نظر اٹھا کر جواب دیا۔ بارش ہو رہی ہے اور فٹ بال؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بارش ہو اور فٹ بال میچ نہ ہو، ایسا پاسبل ہے؟ اتنی بارش میں فٹ بال میچ؟ گر گئے تو؟ چوٹ لگ گئی تو؟ اس کی بات پر تانیہ کا چھت پھاڑ کہکا گونجا تھا۔ وہ خواہ ہی شرمندہ ہو گئی۔ ریلیکس، نہیں گریں گے وہ کیوٹ گرل۔ اس کے گال کھینچتے وہ ہنسی تو ماہر جھمپی تھی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ کیا تم عالم کو جانتی ہو؟ عالم کو کون نہیں جانتا، ہماری یونیورسٹی کا بیڈ بوائے، عالم دا گریٹ۔ وہ بیڈ بوائے ہیں؟ اسے سن کر حیرت ہوئی تھی۔ ہاں، لیکن اس ایک بیڈ بوائے کی عادت بہت اچھی ہے کہ وہ لڑکیوں سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا، اور اگر کوئی لڑکی اس سے بات کرے تو اتنی بری طرح سے بے عزتی کرتا ہے کہ وہ بیچاری لڑکی دوبارہ بات کرنے سے ڈرتی ہے۔ تانیہ مزے سے اسے بتا رہی تھی اور وہ منہ کھولے حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک تھا کہ وہ حلیے سے بیڈ بوائے لگتا تھا، مگر اس نے ہمیشہ اس سے ٹھیک سے بات کی تھی۔ تو جب وہ لڑکیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تو لڑکیاں نہ کیا کریں بات۔ اس کی بات پر تانیہ ہنسی تھی۔ خیر، ابھی دیکھو عالم کا میچ ہو رہا ہے اور تم دیکھنا وہاں ساری لڑکیوں سے سپورٹ کر رہی ہیں۔ عالم کا میچ مطلب؟ عالم اور اس کی ٹیم کا میچ، کیا تم دیکھو گی؟ چلو آؤ، آج میں تمہیں فٹ بال میچ دکھاتی ہوں، تمہیں سچ میں بہت مزہ آنے والا ہے۔ اپنا بیگ کندھے پر ڈالتے اس نے ماہی کو کہا تو وہ بھی اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ فٹ بال گراؤنڈ میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ دونوں ٹیموں کے سپورٹر شور مچا مچا کر کھلاڑیوں کے حوصلے بلند کر رہے تھے۔ یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ آسمان سے برستی بارش اور بارش میں کھیلتے وہ سب سے ہوتی اس کی نظریں ایک منظر پر آ کر رکی تھیں۔ ٹیم یونیفارم پہنے وہ عالم تھا۔ اس کے بال پچھلی 2 ملاقاتوں کی طرح پونی میں بندھے تھے۔ وہ پوری طرح بارش میں بھیگ چکا تھا۔ عالم، عالم! ہجوم میں موجود لڑکیاں اس کے سامنے آتے ہی چلائی تھیں۔ ماہر نے ناگواری سے انہیں چیختے دیکھا۔ انہیں کوئی کہے کہ ہم بہرے نہیں ہیں۔ کان پر ہاتھ رکھتے اس نے منہ بنایا تو تانیہ کو ہنسی آئی تھی۔ ان میں ذرا سی بھی شرم نہیں ہے، کیسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کھڑی ہیں۔ ان کا چیخ چیخ کر عالم کو پکارنا اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ سب عالم کے لیے تو یہاں کھڑی ہیں، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی دیکھے گا۔ تانیہ کی بات پر وہ تھوڑا ریلیکس ہوئی تھی۔ تمہیں عالم کیسا لگا؟ ولن جیسا، وہ بے ساختہ بولی تھی اور پھر فوراً سے دانتوں تلے زبان دبائی۔ ولن؟ مجھے تو عالم ہیرو لگتا ہے، تھوڑا روڈ، غصیلا ہیرو۔ ایسے ہی ہوتے ہیں نا لڑکیوں سے دور بھاگنے والے۔ ہاں، ایسے تو پھر تمہیں میرے لالا مطلب میرے بھائی بھی ہیرو لگیں گے، وہ بھی ایسے ہی ہیں، لڑکیوں سے دور رہنے والے، مگر وہ روڈ اور بدتمیز نہیں ہیں۔ عالم کو ایک لڑکی کی طرف پانی کی بوتل اچھالتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ تم نے تو کہا تھا کہ عالم لڑکیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر تانیہ نے سر ہلایا تھا۔ ان لڑکیوں سے جو فضول میں چپکتی ہیں، یا پتہ نہیں، میں عالم کے بارے میں اتنا ہی جانتی ہوں جتنی یونی کی باقی لڑکیاں۔ کندھے اچکا کر کہتے وہ ماہر کو لاجواب کر گئی۔ میچ اب اپنے سنسنی خیز موڑ پر آ گیا تھا۔ کراؤڈ اب بڑھتا جا رہا تھا اور ان کا شور بھی۔ لگتا تھا پوری یونیورسٹی ہی یہاں آ گئی ہے۔ عالم بال کے تعاقب میں تیزی سے بھاگا تھا۔ بال اب اس کے پاس تھی جب اچانک ہی دوسری ٹیم کے کھلاڑی سے وہ بری طرح ٹکرا کر زمین پر گھسیٹتا چلا گیا۔ سامنے کا منظر ایسا تھا کہ ماہر لمحے کو سانس لینا بھول گئی۔
گراؤنڈ میں ایک دم سے سناٹا چھایا اور پھر ایک بار پھر شور اٹھا تھا۔ عالم اپنی جگہ سے اٹھتے واپس سے پوزیشن سنبھال چکا تھا۔ ماہی آر یو اوکے؟ اسے دم ساتے دیکھ کر تانیہ نے اسے ہوش دلایا تھا۔ یس آئی ایم فائن۔ گہرا سانس بھرتے وہ بمشکل مسکرائی تھی۔ میچ اب ختم ہونے کے قریب تھا۔ اس کا ارادہ پورا میچ دیکھنے کا تھا، مگر ابان کی کال دیکھ کر وہ وہاں سے نکل کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔